معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 37 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں خشکی پر چلنے والے بحری جہاز تیزی سے بن رہے ہوتے ہیں۔ بہادر بیگ سپاہی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا تیل ایسے لگاتے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خود ہی جہاز کو تیل لگانے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آپ کو تیل ایسے لگانا چاہیے، باریک لیکن یکساں طور پر ہر جگہ۔ پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بہادروں، ابھی درجنوں جہاز بنانا باقی ہیں، ہمارے پاس جو تیل ہے وہ کافی ہے، لیکن اگر آپ اسے لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں تو 10 تو چھوڑیں، یہ ایک جہاز کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ آپ کو تیل کو احتیاط سے لگانا چاہیے اور لکڑی کو اسے جذب کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں فرانسسکو دروازے کو مضبوط کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے کوئی بھی گولا اس دروازے کو نہیں توڑ سکے گا، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہم اسے مزید مضبوط بنائیں گے۔ اسی لمحے وہاں شہنشاہ آتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے فرانسسکو، اتنے سارے سپاہیوں کے ہونے کے باوجود کیا یہ کام کرنا تمہارا فرض ہے؟ جواباً فرانسسکو کہتا ہے شہنشاہ، مجھے کس طرح اپنا غصہ نکالنا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شہنشاہ کو لے کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے کیسا غصہ؟ جواباً فرانسسکو کہتا ہے میں نے آپ کے بھائی دمیتری کو گنادیوس سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تو میں نے اسے گرجا گھروں کی حفاظت کا فریضہ سونپا ہے تاکہ وہ اسے اپنے قبضے میں رکھے۔ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے فرانسسکو۔ مگر فرانسسکو کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں محمد کو کتنی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اگر کسی شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہی اپنے سائے کو شہر میں بھیج دیتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کا بھائی دمیتری غدار ہے۔ محمد نے جس طرح میرے بھائی کو مجھ سے چھینا، اس نے آپ کا بھائی آپ سے چھین لیا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے گنادیوس سے بات کرنے اور غدار ہونے میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی الزام کی بنیاد پر اپنے بھائی کو نقصان پہنچاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ فرانسسکو کہتا ہے پھر مجھے ایک موقع دیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ایک الزام ہے یا حقیقت ہے۔ فرانسسکو کی بات سن کر شہنشاہ ہاں میں سر ہلاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سروجا کی طرف سے دور مار کرنے والی چھوٹی توپیں تیار کر کے لشکر کے سامنے سجا دی جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اسحاق خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے سروجا، اس کے گولے دیوار کے اندر جا کر گریں گے؟ ہاں؟ سروجا کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے جناب، یہ ہاون دستہ توپ ہے، ہمارے سلطان نے اسے چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسحاق پوچھتا ہے ہم پہلا گولا کب چلائیں گے؟ سروجا کہتا ہے ہم زاگنوس پاشا کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سلطان وقت آنے پر خود فیصلہ کریں گے۔ لشکرگاہ کے دوسری طرف جہاز بنانے کا کام تیزی سے جاری و ساری ہوتا ہے۔ سلطان زاگنوس پاشا کے ساتھ ایک جانب کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لالا توپیں دیواروں کو توڑ رہی ہیں۔ زاگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان، آپ کے حکم کے مطابق وقفے وقفے سے توپ چلتی رہتی ہے، آپ کے حکم کے مطابق آگ بھی جل رہی ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں یہ سب اسی طرح جاری رکھو، یہ ہمیں کافروں کی نظروں سے مخفی رکھے ہوئے ہیں، میرے حکم پر حرف بحرف عمل کرو۔ زاگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان، آپ کے حکم پر حرف بحرف عمل ہو رہا ہے، لیکن ابھی کے لیے رات پردے کی طرح ہے، مگر طلوع آفتاب کے وقت کیا ہوگا؟ سلطان، کیا روم بیدار نہیں ہوگا اور یہ محسوس نہیں کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطان کہتے ہیں ہم سوئیں گے نہیں تاکہ وہ جاگ نہ جائیں، لالا طلوع آفتاب کے وقت ہم فوج کو میدان جنگ میں لے جائیں گے، ہم اسے دیواروں کے سامنے کھڑا کریں گے تاکہ قسطنطینوس کو شک نہ ہو کہ ہم نے یہاں کیا آگ جلائی ہوئی ہے۔ سروجا سے کہو ہاون دستہ توپیں تیار کرے، میں طلوع آفتاب کے وقت وہاں ہوں گا۔ زاگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان معظم، سارے عرصے میں آپ کی جد و جہد لوگوں کو نقصان پہنچائے بغیر شہر کو فتح کرنے میں تھی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اوپر سے گولہ چلانے کے لیے بارود استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے سلطان، کیا آپ؟ زاگنوس پاشا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلطان کہتے ہیں لالا، نہ شہر کو نہ عوام کو نقصان پہنچے گا، میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گا، آپ جانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں قسطنطینوس ہمارے خلاف اپنی دفاعی حد کہاں قائم کرے گا؟ زاگنوس پاشا کہتے ہیں وہ ہمیں اندرونی اور بیرونی دیواروں کے درمیان روک رہے تھے، وہ وہاں دوبارہ ہمارا انتظار کریں گے، یہی ان کا سب سے مضبوط دفاعی نقطہ ہے۔ سلطان کہتے ہیں اب جب کہ ہم یہ جان چکے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کی بات سن کر زاگنوس پاشا کہتے ہیں ہم اگر دونوں دیواروں کے درمیان بارودی گولہ مارنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں بڑا نقصان پہنچے گا، مگر اس سے لوگوں کو اور شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عین نقطے پر نشانہ بنانا مشکل ہے۔ سلطان کہتے ہیں فکر نہ کریں لالا، مجھ پر بھروسہ کریں، میں نے اپنا حساب کر لیا ہے، ہم توپوں کے گولوں کو بالکل اسی جگہ اتاریں گے جہاں ہم انہیں چاہتے ہیں، گویا ہم نے انہیں ہاتھ سے رکھا ہو۔ سلطان کے حکم کے مطابق سرنگ میں بھی تیزی سے کام جاری و ساری ہوتا ہے۔ ستلمش تھکار کر سرنگ سے باہر آتا ہے اور خود سے کہتا ہے گرنا نہیں ہے ستلمش، گرنا نہیں ہے، خود کو سنبھالو۔ اسی لمحے وہاں سلطوک آتا ہے اور ستلمش کو دیکھ کر کہتا ہے کیا ہوا، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ ستلمش کھڑے ہو کر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کیا تم مجھے یاد کر رہے تھے یا سرنگو کو بھائی؟ سلطوک کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، آپ کو کون یاد کرے گا؟ ستلمش پوچھتا ہے بالی صاحب کہاں ہیں؟ جواباً سلطوک کہتا ہے وہ پیا تخت چلے گئے ہیں۔ ستلمش پوچھتا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ سلطوک کہتا ہے مجھے انہوں نے تم جیسے کمزوروں اور لاچاروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ مگر ستلمش کہتا ہے اللہ اللہ، تم اب سرنگیں کھودنے والے ہو اس لیے وہ تمہیں وہاں نہیں لے کر گئے۔ میرے بھائی اب تم اکنجی نہیں ہو، وہ اب تمہیں اکنجی کے لائق نہیں سمجھتے، اسے قبول کر لو اور سمجھ لو
सल्तोक पूछता है मैं कंजी नहीं हूँ। सतलमश क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कंजी देखा है? मैं अगर बाली साहब के साथ गया होता तो जब सुल्तान बहरी जहाजों को खुशकी पर मुंतकिल कर रहे होते तो इतने अहम फर्ज की हिफाजत और निगरानी कौन करता? सल्तोक की बात सुनकर सतलमश चौंक जाता है और हैरानगी से कहता है बहरी जहाजों को मुंतकिल करना वो भी खुशकी पर? नहीं, ये सिर्फ बकवास है। सल्तोक कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? सतलमश हंसते हुए कहता है तुम फिर से उनसे धोखा खागी। वो बहरी जहाज हैं, क्या वो खुशकी पर चल सकते हैं? सल्तोक कहता है भाई अल्लाह की कसम जहाज जमीनों पर चलेंगे। हमारे सुल्तान ने मुझे जाती तौर पर इस काम के लिए तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेरे यहाँ आने का सबब भी यही है। सल्तोक की बात सुनकर सतलमश हैरानगी से कहता है बहरी जहाज खुशकी पर चलेंगे और सुल्तान मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ सल्तोक देखो, अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो तुम्हारे इतने बड़े कद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ेंगे और मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। सल्तोक कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा जैसे तुमने मुझे बनाया था? वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। यह सुनकर सतलमश उसके साथ चल पड़ता है। करारगाह में अली बे, बाली बे और सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। मुस्तफा अली बे से पूछता है क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं अली बे? अली बे कहते हैं मैं अपने बहादुर को देखकर बेहतर हो गया हूँ। फिर पूछते हैं अलपरेन कहाँ है? मुस्तफा कहता है हमले की तैयारी है मेरे हुजूर, वो हमारे बहादुर की क़यादत कर रहे हैं। फिर बाली बे कहते हैं बेड़िए का बेटा बेड़िया बनता है अली साहब। मुस्तफा बाहर की तैयारी किस लिए है? क्या किसी अमूमी हमले के लिए है? जवाबन मुस्तफा कहता है सबसे बड़े हमले के लिए है मेरे हुजूर, सारी की सारी फौज यहाँ है। ये सुनकर वो सब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ दरवेश और सिपाही मुसलसल काम में मसरूफ होते हैं। बहादुर बे शेख के पास आकर कहते हैं दरवेशों को ज़हमत नहीं करनी चाहिए थी। जवाबन शेख कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अमल फिक्र और जिक्र से बाला तर है बहादुर साहब। मुल्ला गुरानी कहते हैं ज़हमत में ही रहमत है। ये कहते और सुनते साथ ही वो आगे बढ़कर काम काज में मसरूफ हो जाते हैं। सिपाही भी जहाजों को मुकम्मल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा रहे होते हैं। वहाँ आने वाला सतलमश ये मंजर देख कर कहता है वाह 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 वाह, वल्लाह मेरे पाशा, जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि सल्तोक मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आप वाकई में ये कर रहे हैं। मैं कुछ अरसे से यही सोच रहा था मेरे पाशा के क्या कुछ ऐसा हो सकता है। हकीकत में मेरे दिमाग में ये आया था लेकिन मैं खुद को यकीन ना कर सका। माशाल्लाह हमारे सुल्तान ने अपने साथ साथ पूरी फौज को यकीन दिलाया। सल्तोक कहता है बस करो पाशा का वक्त जाया मत करो। मेरे पाशा अब हम ये जहाज तो बना लेंगे लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे? जवाबन बहादुर भाई कहते हैं तुम पहले लकड़ी काट कर ले आओ, बाकी बाद में देखेंगे। सतलमश सल्तोक की जानिब देखते हुए कहता है मेरे पाशा आपका इस सल्तोक पर भरोसा बिल्कुल फजूल है। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी रीछ जैसी जिसामत को ना देखें, इसकी ताकत खरगोश जितनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इन जहाजों को नहीं खींच सकता। सल्तोक पूछता है मजाक में बोल रहे हो या सच में कह रहे हो? सतलमश कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम नहीं खींच सकते। बहादुर भी उन्हें बहस करते हुए देखकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं वक्त ज़ाया ना करो, काम करो। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।